محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب العمل فيها من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں ایمان کے ساتھ صحت کے ساتھ اپنے گھر میں بلا لیا. اور پھر یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور آج 28 تاریخ ہے اور 2 دن بعد یکم ذی الحج ہے اور یکم ذی الحج سے ایک بہت بابرکت مہینے کا آغاز ہو رہا ہے. ذی الحج کا یہ جو مہینہ ہے اسلامی تاریخ میں جو اسلامی مہینے ہے اس میں 12واں مہینہ ہے. اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ محرم ہے، آخری مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے. اور یہ ان معزز مہینوں میں ہے جو 4 مہینے اللہ نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت کے ہے، معزز ہے، محترم ہے. اس میں ایک یہ ذی الحج کا مہینہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. فرمایا کہ مہینوں کی جو گنتی ہے جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کی وہ 12 ہے. 12 مہینے ہے، محرم سے آغاز ہوتے اور ذی الحج اس کا آخری مہینہ ہے. اور پھر فرمایا منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، عزت کے مہینے، احترام کے مہینے ہیں. کن مہینوں کے ایک آدمی احترام کرے، عزت کرے. اس میں ایک تو رجب کا مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے لوگ اس میں بعض سال لوگ اس میں صدقات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. اور وہ مہینے جاہلیت کے زمانے سے لوگ اس کی قدر کرتے تھے، عزت کرتے ہیں. اس میں لوگ عمرے کے لیے جاتے تھے، وہ آتے تھے. اور 3 مہینے یہ جو ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے، 3 مہینے ادھر پے در پہ اس میں لوگ حج کے لیے آتے ہیں اور جاتے ہیں. اس زمانے میں بھی لوگ ان مہینوں میں تقریباً آنا جانا یہ مشکل سے لوگ جاتے تھے، واپس پہنچتے تھے. 3 مہینے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب سے آسمان و زمین اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس وقت سے مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے. اور ان میں سے 4 مہینے احترام کے مہینے ہیں، عزت کے مہینے ہیں، کس کو لوگ عزت دے، احترام کریں. اس میں ایک ذی الحج کا مہینہ ہے، اس لیے کس میں لوگ حج بھی کرتے، حج بھی ادا ہو جاتے اس میں. اور اس مہینے کے اندر بہت سارے اور چیز سے وابستہ ہیں. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس عنہ کی روایت ہے کہ ما من ایام احب العمل الی اللہ فیہا من هذه الایام العشر.
فرمایا کہ کوئی دن اس طرح نہیں ہے کہ جس میں کوئی عمل اللہ کو اتنے زیادہ پسند ہو جو ان 10 دنوں میں ہے، جو ذوالحج کے 10 دنوں میں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام چونکہ جہاد سے بہت محبت کرتے تھے اور جہاد کے وجہ سے ہے بھی بہت زیادہ اس کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان 10 دنوں کے اندر جو ذوالحج کے جو 10 دن ہے اس میں اگر ایک آدمی عمل کرتے ہیں تو کیا جہاد فی سبیل اللہ کے برابر نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاد کے اجر و ثواب بھی ان 10 دنوں کے جو ثواب اس کے برابر نہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ایک آدمی اپنے مال بھی لے کے جائے جہاد میں، خود بھی جائے، خود بھی واپس نہ آئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اور مال بھی سب کے سب اللہ کے راستے میں ختم ہو جائے۔ اگر گھوڑے پہ گیا تو گھوڑا اللہ کے راستے میں وہ بھی شہید ہو جائے، مال لے کے گیا تو مال بھی ادھر کام آ جائے، خود بھی شہید ہو جائے، تو اس آدمی کی تو پھر اجر بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ لوگ جتنے بھی نیک عمل کرتے ہیں، جتنی بھی اچائی کرتے ہیں، جتنے اچھے ایام گزرے ہیں یا آنے والے ہیں، ان سب میں فرمایا کہ ان 10 دنوں کی بہت اجر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام دنیا، افضل ایام دنیا، دنیا کے سب سے افضل ترین دن، افضل ایام دنیا، اس دنیا کے اندر جتنے بھی افضل دن ہے، بہترین دن ہے، ان سب میں سب سے بہترین جو ہے یہ ذوالحج کے 10 دن۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا، جگہ جگہ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ وہ جو گنتی کے ایام ہے، خاص دن ہے، حجوں سے ذکر کیا کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن خاص دنوں میں اللہ کو بہت یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو۔ اور قرآن کے اندر بھی جو صورت فجر ہے، والفجر وليال عشر، اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھایا ہے، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور پھر فرمایا کہ 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے کون سی 10 رات مراد ہے؟ تو امام ابن کثیر نے فرمایا کہ اس سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد، اس لیے کہ دنیا کے اندر مختلف قسم کے اللہ نے موقع دیے انسانوں کو کہ کس طرح انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ جس طرح رمضان کے 10 راتیں ہیں، اس کے اجر ہے، اس کی فضیلت ہے، اور اس کے بہت مقام مرتبہ اللہ نے ذکر کیا، اس طرح یہ ذوالحج کے جو 10 دن ہے اس کی بھی بہت اجر ہے۔ اور اس طرح ذوالحج کی 10 راتیں، قرآن میں اللہ نے رات کا ذکر کیا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی قسم۔ اور اس حدیث میں افضل ایام دنیا کہا کہ دنیا کے سب سے خوبصورت افضل ترین دن ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مہینوں میں جو جتنے بھی نیک عمل کرتے، وہی نیک عمل جو عام حالات میں کرتے، اس کے اجر سے اس مہینے کے اجر بہت زیادہ اضافہ ہوتے ہیں، کئی گنا بڑا چڑھا کے اللہ اس کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور اس کا وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ جو 10 دن ہے اس حج سے وابستہ ہے۔ یہ حج کی بہترین، دیکھو حاجی حج کے لیے جاتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے، اور جو لوگ حج کے نہیں جا سکتے اللہ نے اس کو ادھر ایک موقع دیا کہ ادھر ذکر کرے، اذکار کرے، اللہ کو یاد کرے، اور ان حاجیوں کے ساتھ تشبہ ہے کیسے اختیار کرے۔ اسی طرح اس مہینے میں قربانی جو 10 محرم کو ہر آدمی قربانی پیش کرتے، 10 ذی الحج کو، 10 ذی الحج کو جو قربانی ہے، یوم النحر جس کو بولتے ہیں، 10 ذی الحج کو، تو اس قربانی کے دیکھو اس کی کتنے اجر و ثواب ہے،
اور جو آدمی قربانی پیش کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذی الحج کے چاند دیکھنے سے پہلے اگر اس کو کوئی صفائی کی ضرورت ہے تو صفائی کرے، بغل کے نیچے جو بال ہے، دیگر جو صفائی کی ضرورت ہے، ناخن کاٹنے کی ضرورت ہے، جو صفائی وہ کرے، اور پھر ان 10 دنوں میں بدن کے کسی طرح مطلب ناخن نہ کاٹے، کوئی اور صفائی کے اس وقت پھر نہ کرے۔ اور یہ قسم حاجیوں کے ساتھ مشابہت آ جاتی، ایک حاجی جب حج کے لیے جاتے تو بھی احرام جب سے باندھتے تو وہ پھر احرام نہیں کھولتے، وہ پھر کوئی صفائی نہیں کرتے، بدن کے کوئی بال وہ گر نہیں سکتے اس کے، اور اس طرح ناخن وہ نہیں کاٹ سکتے۔ تو ایک آدمی جب ادھر بیٹھا ہو تو ان حاجیوں کے ساتھ ایک قسم مشابہت اختیار کرتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہ اجر دیتے ہیں کہ ادھر بیٹھے ایک آدمی ادھر بیٹھا ہوا ہے اور حاجیوں کے ساتھ اس مشابہت اختیار کرتے، اس کو اللہ وہ اجر دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیت کی ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتے، بہت زیادہ آسانی اللہ نے کی ہے۔ اس لیے ابھی جب بھی چاند نظر آ جائے ذی الحج کی چاند کل یا پرسوں، تو اس سے پہلے انسان اپنے آپ کو بالکل ایسے تیار رکھے کہ عید کی نماز تک اور قربانی تک، اس کی قربانی کرنے تک پھر اس کو کوئی صفائی کی ضرورت نہ ہو، پاک و صاف ہو جائے۔ اور یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم سے فرمایا کہ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شِعْرِهِ وَأَصْفَارِهِ، کہ اپنے بالوں سے بھی اپنے آپ کو روکے اور اپنے ناخن سے بھی اپنے آپ کو روکے۔ اور ایک قسم مشابہت آتے ہیں حجیوں کے ساتھ، جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں بہت خوش نصیب ہے کہ ادھر موجود ہے، یہ جو لوگ جا رہے ہیں کافری شروع ہے وہ تو بہت خوش نصیب ہے، جو لوگ نہیں جا سکتے اس کے ساتھ ایک قسم مشابہت ان کا جاتا ہے کہ دیکھو ہم اس کا شریک ہیں۔ تو بہرحال ان 10 راتوں کی بھی بہت اہمیت ہے، اب ان 10 دنوں کی بھی بہت اہمیت ہے۔ ان رات بھی عام راتوں سے کئی گنا بہتر ہے، اور اس کے دن بھی بہت بابرکت دن ہے۔ ان دنوں میں آدمی کیا کرے، ان راتوں میں آدمی کیا کرے، کئی چیزیں ہیں جو میں کچھ احادیث کی روشنی میں اور ہمارے اسلاف نے جو کچھ کیا اس کی روشنی میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے لوگوں نے کیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ میں بجائے کہ عام اس کی تفصیل کے بجائے مختصر میں اب سان ذکر کروں۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ جنت انسان کو پکارتی ہے، جنت کہتے ہیں کہ این المشمرون، ان 10 دنوں میں ان 10 راتوں میں جنت پکار اٹھتے ہیں کہ این المشمرون، وہ جو آستین چڑھا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس فلان کام کروں گا فلان کام کروں گا، وہ کدھر ہے کہ اس کے لیے اپنے آستین کو چڑھائے۔ اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے لیے کمر کو کستے تھے اور اپنے آپ کو تیار کرتے تھے اور اپنے گھر والوں سب کو کہتے تھے کہ اٹھو اس رات کی عبادت کرو، اسی طرح ان 10 راتوں کی بھی عبادت کے لیے جنت خود پکارتے ہیں کہ این المشمرون، کدھر ہے اس کی اس طرح چیزوں کے لیے تیاری کرنے والے، کدھر ہے کس کے لیے تیاری کرے۔ تو اس میں خاص کر انسان قیام اللیل کا اہتمام کرے، تہجد پڑھنا، ویسے تہجد تو ہمیشہ پڑھنی چاہیے، اس میں نے پہلے بات کی ہے، تہجد کی انسان کی زندگی میں دور تک اثر ہوتے، انسانی نسل میں اس کا اثر ہوتے، انسان کے کاروبار میں، مال میں، رزق میں، زندگی میں ہر چیز میں برکت آ جاتی، خیر ہی خیر ہے، وہ تو انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتے۔ لیکن خاص کر ان راتوں میں انسان خود سے قیام اللیل کا اہتمام کرے، اور اس طرح قرآن کی تلاوت ان 10 راتوں میں اگر ممکن ہو ایک بار آدمی کم از کم قرآن ختم کرے، اس لیے کہ ایک ہر اوپر 10 نے کیا ہے، عام حالات میں اگر آدمی پڑھتے ہیں تو ایک ہر کو 10 نے کیا ہے، تو اس مہینے کے اندر ان 10 دنوں میں تو ہر اجر کے ثواب بہت سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام العشر، ان 10 دنوں کی طرح، ان 10 راتوں کی طرح کوئی اور عبادت تو ہے نہیں۔ تو عام حالات اگر قرآن کے ایک حرف کو 10 نے کیا ہے تو پتہ نہیں اللہ کو معلوم ہے کہ کتنے اجر اللہ دیں گے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تو بہت بڑا چڑھا کے دیتے اجر، بہت زیادہ ثواب دیتے اللہ تعالیٰ۔
اس لیے ان 10 دنوں میں قرآن کی تلاوت کی طرف خصوصی آپ لوگ توجہ کریں. ان 10 دنوں میں اگر ممکن ہو، دن میں اگر 3 پارے اگر تلاوت کرے تو آسانی سے 10 پارے اس 10 دنوں کے اندر 30 پارے مکمل ہو سکتے آسانی سے. دوسرے نمبر پر صدقات انسان دے. صدقات سے ویسے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے. صدقات سے انسان کی زندگی میں خیر و برکت ہو جاتی ہے. صدقات سے مال میں اضافہ ہو جاتے. بظاہر تو آدمی یہ سمجھتے کہ میں صدقہ دوں گا تو شاید مال کم ہو جاتے، لیکن اس سے مال میں اضافہ ہو جاتے. جتنے بھی انسان صدقات دیتے تو مال میں اضافہ ہو جاتے. تو خاص کر ان مہینوں میں اگر کوئی صدقہ دیتے تو مال میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتے اور بہت زیادہ اجر بڑا چڑھا کے اللہ ان کو دیتے. اس طرح ان 10 دنوں میں استغفار انسان کرے. انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ تو ضرور ہو جاتے. وہ گناہوں کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے ختم ہو جاتے. اور یہ گناہ کی وجہ سے کبھی انسان کے دروازے سے رزق واپس جاتے. اللہ نے کوئی چیز لکھ دی آپ کے لیے کہ چیز آپ کو دوں گا، لیکن انسان سے گناہ ہو جاتے. اس گناہ کے نتیجے میں رزق دروازے سے واپس جاتے، وہ ختم ہو جاتے. اس لیے انسان استغفار کرے. استغفر اللہ آسان الفاظ. اور اس طرح جو حضرت ایوب علیہ السلام کی جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دیگر انبیاء کی جو دعائیں قرآن میں ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعائیں، یہ مختصر دعائیں قرآن میں موجود ہے. اس کو ادبی یاد کر، اس کو پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجنا. درود اس میں ویسے بھی انسان معمول بنائے گا، دن میں کم از کم 100 بار درود شریف پڑھے، کم از کم. کتنی اچھی بات ہوگی. درود شریف کے اور استغفار کے دونوں ایک دوسرے لازم موجود. جب طرف آدمی استغفار کرتے، دوسری طرف درود شریف پڑھتے، تو درود شریف پر سے انسان کے جو اعمال ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے، اللہ قبول کرتے. انسان کے زندگی کے اندر اس کے اثرات ہوتے، بہت زیادہ بہترین اثرات ہوتے. اس لیے اللہ نے خود اس کام میں ہمیں اپنے ساتھ شریک کیا. کوئی ایسے عبادت اور نہیں ہے کہ اللہ فرماتے کہ میں بھی کرتا ہوں. لیکن درود شریف کے بارے میں دیکھو، اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ و اللہ کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، کوئی یصلون علی النبی. اور پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمانو تم بھی درود پڑھو. اور درود کے نسبت، صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف وہ تو مراد الگ ہے کہ رحمت ہے، اور فرشتوں کی طرف دعائیں. ایک مسلمان و مومن جب درود پڑھتے صلاۃ پیش کرتے اس سے وہی درود شریف ہے. تو درود شریف خاص کر ان 10 دنوں کے اندر، اس ذی الحج کے 10 دنوں میں انسان بہت زیادہ درود شریف پڑھنے کے اپنے آپ کو عادی بنائے، زیادہ اس کو کرے. اس طرح البر وصلۃ الارحام، ہر نیک کام انسان کرے، ہر قسم کی نیکی کرے، لیکن خاص کر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. رشتہ دار جو خونی رشتہ ہے آپ کے ساتھ، یا رضاعی رشتے ہے، یا سسرالی رشتے ہے، جس طرح بھی آپ کے رشتہ دار ہو ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کا خیال کرنا، ان کے پاس آنا جانا، ان 10 دن میں خصوصیت کے ساتھ اس کا بھی اہتمام کرے. ویسے بھی صلہ رحمی کے بہت اجر ہے. اسلام میں صلہ رحمی کے اوپر بہت زیادہ زور دیا. خاص کر وہ لوگ جو آپ سے تعلقات نہیں رکھتے. جو آپ سے تعلق رکھتے تو آپ بھی رکھیں گے. یہ تو اب بدلہ دے رہے ہیں. نیکی تو تب ہے، اچائی تو تب ہے کہ وہ آپ سے تعلق نہیں رکھتے تم رکھ، وہ آپ کے ساتھ سلام نہیں کرتے تم کرو. بہت سارے لوگ ہوتے خاندانوں میں کہ ایک بار بس کوئی بات دل میں آ جائے بس عمر بھر دل میں رکھتے. اونٹوں کی طرح اس کے دل میں بغض ہوتے، ایک حسد ہوتے، پھر دل سے نکالتے نہیں. لیکن تم ان چیزوں کا خیال نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات مبارکہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان اصل من قطعنی، کہ جو میرے ساتھ تعلقات ختم کرے میں ساتھ تعلقات رکھو. جو میرے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے میں رکھوں. ان کے پاس میں جاؤ. آج کل تو سب طریقہ ہے، اب فون کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، اگر ممکن ہو جا سکتے، قریب ہے آدمی جائے ملاقات کرے. بہرحال اس صلہ رحمی انسان کی زندگی میں اس کے بہت اثر ہوتے، بہت سارے خرابیاں اور پریشانیاں اس سے ختم ہو جاتے.
تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس 10 دنوں کے اندر الصلۃ والارحام، صلہ رحمی اور رشتہ داری، البر والارحام، نیکی کرنا، ہر نیکی اور صلہ رحمی کرنا، ان چیزوں کی انسان خصوصیت کے ساتھ ان کو اہتمام کرے، ان کا خیال رکھے۔ اور 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر کیا کہ اس میں فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان 10 دنوں کے اندر 3 کام خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زیادہ کرو۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، وہ کیا ہے؟ ایک تسبیح، سبحان اللہ زیادہ پڑھو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرے کہ وہ تکبیرات زیادہ پڑھنا، ایک تو وہ تکبیرات ہیں کہ عرفے کے دن فجر سے شروع ہو جاتے ہیں اور جو اس کے عید کی تیسرے دن تک عصر کے نماز تک جاری رہتی ہے، وہ تو الگ ہے، اس کو تو وہ تو پڑھیں گے، وہ تو واجبات میں سے ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ابھی جب 10 دن شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ ذی الحج کے، کل رات ممکن ہے چاند نظر آ جائے، اس وقت شروع ہو جاتے، جب سے شروع ہو جائے تو ان 10 دنوں کے اندر، ان 10 راتوں کے اندر خصوصی ان چیزوں کا اہتمام کرے، تکبیر کی۔ اور 30 نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحمید، الحمدللہ کہنا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کا ذکر کیا، تم تسبیحات زیادہ پڑھو اس میں، اس مہینے کے اندر، اس میں تکبیرات زیادہ پڑھو، اور اس مہینے کے اندر فرمایا کہ الحمدللہ زیادہ پڑھو، الحمدللہ، حمد، اللہ کی حمد زیادہ کرو۔ اس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ورد کرنا، کلمہ شہادت پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ تمام جتنے خیر کے کلمات ہیں اس کے عدم اہتمام کرے، اس کو پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں انسان طعام المسکین کا اہتمام کرے، مسکینوں کو کھانا کھلانا، طعام الطعام، ویسے بھی طعام الطعام بہترین صفت ہے، جس آدمی کے اندر یہ خوبی ہو کھانا کھلاتا ہو، جس کی دسترخوان ہمیشہ آباد ہو، اس کی گھر آباد ہوتے، اس کی گھر میں، کاروبار میں، گھر میں مال دولت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ جب تم اس کے سبب بنتے، آپ کے ذریعے سے کسی کو، آپ کے ذریعے سے کسی کو کھانا ملتے، آپ کے ذریعے سے کسی کو چائے ملتے، آپ کے ذریعے سے کوئی اور چیز کو ملتے، تو تم شکر ادا کرو کہ اللہ کو سبب بنا رہے۔ پھر خاص کر جو مسکین لوگ ہو، جو فقیر لوگ ہو، اس کو کھانا کھلانا، یہ بہترین صفت ہے کہ اس 10 دنوں کے اندر خصوص کے اہتمام کرو کہ جب کوئی مسکین لوگ موجود ہے، غریب لوگ، الحمدللہ ہمارے معاشروں میں خیر عام ہے، جگہ جگہ لوگ دسترخوان لگاتے، کئی لوگ ہیں جو جیلوں کے باہر دسترخوان لگا، اسپتالوں کے باہر کھلاتے پلاتے، جو لوگ یہ کام کرتے بہت خیر کا۔ اگر یہ ہم ویسے ہر آدمی اس کی کوشش کرے، جتنے ہم سے ہو سکتے یہ کام کرے، خاص کر ان 10 دنوں میں، اس کی بہت اجر و ثواب ہے۔ اس طرح کسوۃ الیتیم، مسکین یتیم لوگ، کتنے یتیم ہیں بیچاروں، جس کے پاس کپڑے نہیں ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا، شفقت کے ہاتھ، محبت کے ہاتھ، کتنی اس کا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیموں کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، یتیم بچوں کو گود میں اٹھاتے تھے، اور اس کے بہت اہتمام کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ خیال کرتے تھے۔ تو یتیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور یحسن الیہ، جس کے ساتھ لوگ حسن سے سلوک کرتے، اور سب سے خراب گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو یساء الیہ، جس کے ساتھ وہ برا سلوک کرتے، جس کے لوگ حق مارتے، اور یتیم کے مال جو کھاتے، وہ قرآن نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے۔ اس لیے یتیموں کا خصوصی آپ لوگ اہتمام کریں۔ آپ کے علاقے میں کوئی یتیم ہے، آس پاس محلے میں کوئی یتیم ہے، اس کی تعلیم کا خیال کریں، اس کی تربیت کا خیال کریں۔ آغوش کے نام سے ادارے ہیں ماشاءاللہ، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں اس میں کبھی کبھی جاتا ہوں۔ یتیم بچے اتنے اعلیٰ قسم اس کے اہتمام کیا ہے کہ بڑے مالدار لوگ گھروں میں اسے اہتمام نہیں ہوتے، اور وہ پھر اعلیٰ قسم کے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں ان کو۔ ایسے نہیں کہ کوئی اپنے کوئی تعلیم کمزور قسم کی ادارہ ہے، اعلیٰ قسم کے آس پاس علاقے کے جو سب سے اعلیٰ قسم کے اسکول ہے، اس اسکول میں وہ بچے جاتے ہیں، غوش آپ نیٹ پہ سرچ کریں، اس طرح اداروں کے ساتھ آپ تعاون کریں، تاکہ آپ کے ذریعے سے یہ یتیموں کی ادارے، کیونکہ یہ یتیم
اگر آج اس کی آپ سرپرستی نہ کرے، وہ تعلیم حاصل نہ کرے، تو آگے جا کے ڈاکو بنیں گے، یہ رہزن بنیں گے، یہ معاشرے کے ناصور بن جاتے ہیں۔ اس لیے اس طرح یتیموں کے خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ سر کے اوپر شفقت کا ہار پھیرنا، خاص کر ان 10 دنوں میں، ان 10 دنوں میں تمام احادیث کا بھی نچوڑ دیکھتے تو اس طرح جو خیر کا ایام ہوتے، اس میں جو بھی آپ خیر کام کرتے اس کا اجر بہت بڑا چڑھا کے اللہ کو دیتے۔ تو کسوۃ الیتیم، یتیموں کو کپڑے پہنانا، یتیموں کے تعلیم خیال کرنا، اس کے جو دیگر ضرورت ہے اس کا خیال کرنا، ان مہینوں میں خصوصی اس کا خیال کرے۔ اور ایک اور جو بہت ضروری چیز ہے، ویسے ہمیشہ میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ابتسام فی وجہ اخی، اپنے بھائی کے چہرے میں خوشی لانا۔ اب دیکھیں آپ کون سے مسلمان بھائی جو پریشان ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے مسائل کیا ہے۔ میرے پڑوس میں آدمی رہتے ہیں، اس کی کیا پریشانی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ شہروں میں اکثر لوگ تنہا رہتے، اس گھر میں شادی ہے، اس گھر میں غم ہے، وہ کہتے بھائی تو اپنے غم مناؤ، میں اپنی خوشی مناؤں گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے انسان کو انسان کیوں بولتے؟ انس کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے، ایثار کی وجہ سے۔ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ دوسرے کے غم میں غمگین، دوسرے کے درد میں درمند۔ لیکن ہماری کمزوری ہے بڑی کہ ہم بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دنیا ہے، کوئی کسی کو محتاج نہیں ہے، ہر آدمی کی ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں۔ لیکن اگر میں کسی کام آ جاؤں، میری کی وجہ سے اگر کسی کی ضرورت پوری ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ الابتسام فی وجہ اخی، کہ آپ کی وجہ سے کسی بھائی کے غم خوشی میں تبدیل ہو جائے، وہ رو رہا تھا آپ کو اس نے ہنسنا شروع کرے۔ اس وجہ سے یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی غم میں بھی جاتے، کسی کے والد وفات پائے، کسی کے والدہ وفات پائے، ادھر سے غم والا ماحول مزید نہ بناؤ کہ گھر کے لوگ مزید غمگین ہو جائے۔ تم اس طرح کوئی بات کرو کہ ادھر وہ لوگ غم خوشی میں تبدیل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے گھر میں موجود تھے، اپنی بیووں کے ساتھ مسئلہ ہوا، حضرت ابوبکر صدیق عنہ تشریف لائے، عمر فاروق عنہ تشریف لائے، دیکھا کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق عنہ نے فرمایا کہ میں نے دل میں کہا کہ آج ایسے بات کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ اور پھر اس نے بات کی کہ میری بیوی کا نام لیا کہ وہ اگر اس طرح کوئی بات کرے اور میں اس کی گردن کو پکڑو مروڑو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح تو مجھ سے بھی مطالبہ ہو رہا، نفقے کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ تو خوشی کا ایک ماحول بنا ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان سلام کرنے دیں۔ سلام کتنا خود سے مشکل کام ہے، سلام کو کوئی خرچہ نہیں آتے، سلام کی کتنی اجر ہے۔ دیکھیے کتنے لوگ جو سلام کرتے، سلام میں سبقت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو سلام کے اوپر سبقت کرتے وہ کبر سے بری ہے، اس پہ کوئی تکبر نہیں ہے، وہ کبر سے بری ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام، چھوٹ چھوٹ چیزیں، اس کے بہت اجر ہے۔ دیکھو میں 1 سال سے ادھر آ رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگ مجھے جانتے، اس لیے کہ میں نماز پڑھا کہ میں ادھر نکلتا ہوں تو میں ادھر نکلتا ہوں، کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ کبھی کس نے نہیں کہا کہ آؤ مولوی صاحب آپ کدھر سے آ رہے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ ہاں ایسے نہیں ہے کہ میں کوئی بھوک آ رہا ہوں بھوکا جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک تعلق، انسانی معاشرہ، یہ کمزوری ہے ہماری۔ ہاں لوگ کہتے ہیں فلان جی یہ مولوی صاحب کو نام سے نہیں جانتے، میں تو خیر سال سے، ممکن ہے کہ آپ کو مسجد میں ایسے لوگ ہو جو کئی سال سے ہو، چترال مولوی صاحب، ہاں دیر مولوی صاحب، اس نام سے لوگ پکارتے یاد کرتے، نام یاد نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے درمیان بھی پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ دیکھیں کہ جب مسجد میں کوئی نہیں ہوتا تھا تو کیا وجہ ہے، یا تو بیمار ہے یا کوئی مسئلہ ہے، چلو گھر چلتے، اس کے گھر جاتے تھے، پوچھتے تھے، عیادت کرتے تھے، کیا مسئلہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دن سلیمان ایک نوجوان تھا، فجر کی نماز میں دیکھا کہ وہ نہیں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے گھر پہنچے، شفا اس کی والدہ تھی، بزرگ والدہ تھی، گھر کے باہر بیٹھے سے پوچھا کہ سلیمان نظر نہیں آئے، تو اس نے کہا کہ یا امیر المومنین وہ تو رات تہجد پڑھتے ہیں اور پھر فجر میں آنکھ کے لگی اور روز سو گیا تھا۔
اور تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ دیکھو مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں اگر رات تہجد نہ بھی پڑھو تو فجر کی نماز میں حاضر ہو جاؤ. ان سے کہا کہ آئندہ فجر کی نماز میں حاضر ہو جائے. یعنی پوچھتے تھے، ایک تعلق ہے ایک ان سے، ایک محبت. تو یہ جو ایام ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ دوسرا اٹھے بیٹھے. اور یہ انسانی معاشرے کا حسن ہے. معاشرہ دیکھو یہ جو گلدستہ بنتے کیسے بنتے، ایک پھول ادھر سے لیا ادھر سے لیا ادھر سے لیا، ایک بہترین گلدستہ بن جاتے ہیں، خوبصورت گلدستہ بن جاتے ہیں. یہ کسانی معاشرہ بھی اس طرح چیز ہے کہ اس میں ایک دوسرے اٹھے بیٹھے ہنسے گپ شپ کرے، ایک دوسرے تعلق ہو، رابطہ ہو، پھول ہو. ہاں تو اس کے نتیجے میں ایک خوبصورت ماحول بن جاتے. بہرحال ان 10 دنوں میں جو ہمارے اسلاف گزرے وہ اس کی خصوصی اہتمام کرتے تھے کہ اپنی بھائی کو کیسے اس کے غم کو دور کرو، اس کی مصیبت میں کیسے میں کام آ جاؤں. اس کی اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور کچھ بھی کم از کم دعا کرو. سب سے بہترین جو چیز ہے، سب سے بہترین جو ہتھیار ہے، سب سے بہترین جو تعاون ہے وہ دعا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے لیے دعا کرے. اور یہ دعائیں اگر آپ کسی اور کے لیے دعا کرتے، جو دعا آپ کسی اور کے لیے کرتے اس سے پہلے وہ دعا آپ کے لیے قبول ہو جاتی. آپ کہتے ہیں اللہ میرے فلان پڑوسی ہے، اللہ اس کے مسئلہ حل کرو. یا اللہ میرے فلان پڑوسی کو فلان چیز دو. یار میرے قریب میں جو فلان دکاندار ہے اس کے مسئلے، اس کو مسئلے کال کرو. تو اس کے بارے میں یہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، پہلے آپ کے بارے میں قبول جاتا. اور نبی کریم سے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا بظاہر الغیب، جب آدمی نہ ہو تم اس کے لیے دعائیں کرتے. اور اس 10 دنوں کے اندر آدمی کوشش کرے کہ روزے رکھے. اس ذوالحج کے اس دنوں میں روزہ رکھنے کی بہت اجر ہے. خاص کر 9 ذی الحج کو جس کو عرفے کا دن بولتے ہیں. عرفے کے دن روزے رکھنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ. ایک سال پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے، ایک سال کے بعد کے گناہ. تو ان 10 دنوں میں یہ 9 ذی الحج تک، جو 10 تاریخ کو تو ظاہر کہ عید کا دن ہے، اس میں تو روزہ ہے نہیں، لیکن اس سے پہلے جو 9 دن ہے اور عرفے کے دن ساتھ شامل کرے. کوشش کرے ہم سب کہ 9 دنوں میں ہم روزے رکھیں. روزے کی بہت اجر ہے. ایک قسم آپ روزے کے دن 9 تاریخ کو، 9 جو عرفے کے دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے، آپ ادھر سے آپ دعائیں کرتے ہیں، آپ ادھر سے روزے میں گویا کہ آپ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں عبادت میں. اس لیے میرے بھائیوں، ہم خصوصیت کے ساتھ اسلام اور شریعت میں بہت خیر ہے. ہم اسلامی تاریخ سے بہت دور ہے. میں پتہ نہیں ہے کہ جو یعنی مہینوں کے نام بہت سال لوگ شاید پتہ نہ، جو 10-12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں کے دیکھو محرم اور پھر ذوالحج آخری مہینہ ہے. ان 8 مہینے کے الگ الگ بہت فضیلتیں ہیں. ہر ایک کے الگ الگ کام ہے، ہر ایک کے ساتھ الگ الگ وابستہ اسلامی تاریخ ہے، اسلامی واقعات ہے. اس کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. اس وقت جو پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہے، اس کا وجہ بھی یہ کہ کم تھوڑا اسلام سے دور ہو گئی، شریعت سے دور ہو گئی. جو جہاں پر دیکھے اب مسلمان پریشان ہے وہ یہی ہے کہ اسلام سے دور ہو گئی. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک مشہور مثال ہے کہ جو ٹریفک والے دیکھے اور روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے، جب ہاتھ ایسے ہلاتے تو اس روڈ کے اوپر جتنی گاڑی آ رہی ہوتی ہے سب کے سب رک جاتے، سب کھڑے ہو جائے اس پہ، اگر جو بھی اس میں ہو، جتنے بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو. لیکن جب وہ اس وردی کو اتارے اور پھر چوراہے میں کھڑے ہو جائے، پھر ہاتھ ہلائے، کوئی کھڑا ہو سکتے اس کی؟ ہم نے اسلام کے جو لباس ہے اتار دیا، اسلام کی جو شکل صورت ہے، اسلام کا جو حلیہ تھا، اسلام کا جو مزاج تھا، اسلام کی جو روح ہے، اسلام کی جو روحانیت ہے، ہم نے اس کو ختم کیا. حلال و حرام کے درمیان کدھر ہے؟ برائی اور نیکی کے درمیان تمیز کتنے ہے؟ اس وجہ سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. اس وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہے. اور یہ جو روز بروز آپ دیکھیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے کہ ہم نے فلاں ملکوں کے درمیان صلح کی ہم وہ کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم اندرون دیکھے کہ ہم کتنی پریشانی کے اندر ہے. پہلے 1 جنوری کو لوگ اخبار اٹھاتے دیکھتے تھے کہ کیا کیا چیز کی ریٹ بڑھ گئی، بس پورے سال کے لیے پھر اس کے اوپر سمجھتے ہیں کہ چلو صحیح ہے. ابھی روز بروز اضافہ ہوتے ہیں. صرف پیٹرول کو آپ دیکھیں، اب ڈیزل کو آپ دیکھیں، اور چیزوں کو آپ دیکھیں
کتنی اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہرحال ان حالات میں ایک طرف ہم اللہ کی طرف تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، خصوصی اللہ سے تعلق بنائے، اور خاص کر ان 10 دنوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان میں خصوصی جو چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ تمام احادیثوں کی روشنی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، میں اس کے اہتمام کریں اور اللہ کے ساتھ قریب تعلق بنائے، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی ہمارے لیے گلگزار بنائے اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے گلگزار بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔